अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो हमारा वन ऑन वन सेशन है, इसकी प्राइस 15,000 रुपया पर सेशन हो चुकी है 1 आवर की। और वर्कशॉप अभी स्टिल 5,000 रुपये है, क्योंकि वर्कशॉप को मेरी कोशिश है कि मैं उसको जितनी देर तक कम से कम हो सकता है मैं उसको रखूं। क्योंकि वर्कशॉप में मुझे मेरा जो मिशन था कि मैं लोगों को ट्रेन करूं, PSX के अंदर वो आए और लोग समझें, क्योंकि यहाँ पे इतनी गलत इंफॉर्मेशन फैलाई होती है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हुए डरते हैं। तो वर्कशॉप्स अभी वही प्राइस है, शायद वो भी हमें थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़े। सेशन जो है उसकी प्राइस अभी 15,000 है। उसको मैं अभी थोड़ा कोशिश करूंगा कि उसको मैं जब तक मेंटेन कर सकूं, उसके बाद फर्दर बढ़ेगी। क्योंकि मैं इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के अंदर पहले भी, ये इस लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देने से पहले भी मैं इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में था। दरमियान में मैंने 8-10 साल, आपको बताया, ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैंने ब्रेक ली, जिसमें मेन वजह मेरे वाले साहब का इंतकाल था। अब दोबारा हम इंटरनेशनल कंसल्टेंसी को जो है हमने शुरुआत कर दी है। हमारे पास फॉरेन जो है वो आजकल नेगोशिएशन है, तो टाइम नहीं बचता। तो टाइम जो है मेरा वो बड़ा लिमिटेड हो रहा है। लिहाजा मैं उन्हीं लोगों को चाहता हूँ सेशन में, वही लोग आए कि जो सीरियस हों, जो कुछ सीखना चाहें और जो कुछ समझना चाहें। बहरहाल वर्कशॉप की जो फैसिलिटी है वो तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है, और अभी तक उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है। वन ऑन वन में शायद आप चेंज देखें। 1 सितंबर 2024 तक हमारे पास कोई टाइम नहीं है, वी आर फुली बुक्ड। लिहाजा मैंने अपने उस पर व्हाट्सएप पे भी लगवा दिया। अगर अगर आप में से कोई बंदा सेशन बुक करता है तो उसको सितंबर की डेट मिलेगी, क्योंकि अभी जो सारे सेशंस हैं पुराने, उनको हम ताकि सबको निपटा लें, सबके साथ टाई अप हुआ हुआ है। तो बाकी ये है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ दिल की बात करता हूँ, ऑनेस्ट बात करता हूँ। कई लोग कहते हैं वीडियो छोटी बनाओ, कई कहते हैं लंबी बनाओ, कई कहते हैं आप अपने बारे में बात करते हैं, तो मैं उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं धरता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आई डैम केयर, जो मर्जी कहते रहे। मैं वो बात करता हूँ जो दिल से होती है मेरे। और मेरे जो लोग, मेरे लिसनर हैं, मेरे व्यूअर हैं, मेरे फॉलोअर हैं, मेरे सारे पैगामात उनके लिए होती हैं। बाकी वो जो इधर उधर से लोग आके, वो पता नहीं, आई डोंट नो, लोग सोशल मीडिया पे अपनी राय देना अपना हक समझते हैं। हालांकि मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता कि आप, अगर बंदा नहीं पसंद तो फिर भी हक दें। बहरहाल जो जो जिसका दिल करे वो कहे। तो मैं आप लोगों को दुरुस्त बात कहता रहूंगा। बाकी आपके ज़हन में ये होगा कि जी ये स्टॉक मार्केट है, अजरबैजान आ गया, GIS आ गई है, उससे पहले टेक्सटाइल और दूसरी चीज़ें थी। तो जवाब साहब जो है ये क्या करते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कई लोग मुझे पूछते भी हैं। सर जी, मेरे वालिद ने मुझे ये समझाया था एट अ वेरी यंगर एज कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी जो पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, यानी बिल्स पे करने के लिए काम नहीं करना पड़ता, फन के लिए काम करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरी कोई बैड हैबिट्स नहीं है। बहुत महंगी गाड़ियों के मुझे शौक नहीं है। अच्छी गाड़ी हो, घर मेरे पास है, अच्छा खाना हो, अच्छी लिविंग हो, बिल्स आसानी से पे हो रहे हो, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ का मुझे कोई ग्रीड नहीं है। तो मैं जो काम करता हूँ वो मैं फन के लिए करता हूँ। आई इंजॉय माई वर्क। अभी हम गए हुए थे, जैसे अजरबैजान गए हुए थे, तो वी रियली इंजॉयड आवर टाइम ओवर देयर। और बहुत ही अच्छा हमारा जो वहाँ पे हमारे होस्ट थे, AICL, अजरबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, दे वर रियली नाइस पीपल। बड़ा उनके साथ भी हमें बड़ा उन्होंने लेविश हमें वहाँ पे सैर भी कराई, प्रोजेक्ट्स भी दिखाए, चीज़ें भी की। तो अब आगे जो है, मैं कल को अगर फर्ज करें मेरा नहीं दिल होगा, मेरा मूड नहीं होगा, तो मैं कंसल्टेंसी भी शायद ना करूं। क्योंकि मतलब गुजारा मैं अपना बड़ी इज्जत से कर लेता हूं, मुझे अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। तो बहुत ज़्यादा काम मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, अगर आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो अपनी फैमिलीज को प्रायोरिटाइज करें, अपने शौक को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि इस दुनिया में हम बड़े कम अरसे के लिए हैं। आज आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। ये हार्ट टॉक, इसका बेसिकली जो वो भी होगा, स्लोगन भी होगा इसका, वो क्या होता है, वो जो टाइटल लगाते हैं वीडियो के ऊपर, वो हार्ट टॉक होगा विद माय फॉलोअर्स, विद पीपल। 1989 में मैं बिजनेस में आया और स्टॉक मार्केट का काम शुरू किया। और इस काम में आई विल फेल इन लव विद दिस वर्क, क्योंकि मुझे इसमें फ्रीडम नजर आई।
مجھے آزادی بہت اچھی لگتی ہے. میں جاب بھی اسی لیے نہیں کرتا. مجھے بہت اچھی اچھی آفرز آئیں، حالانکہ اس میں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تو میں نے انہیں ڈکلائن کر دیا، کیونکہ میں آزادی بائی تبن میں بہت آزادی پسند ہوں. یعنی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں یا مجھے کنٹرول کریں. اور اللہ نے میری یہ مہربانی جو ہے وہ مجھ پر فرمائی. میں جب 12-13 سال کی عمر کا تھا تو میں پہلی بار خانہ کعبہ میں گیا، اور وہاں پہ میں نے اللہ سے عمرے میں دعا مانگی کہ بھئی ہمارے بڑوں نے کبھی بھی بےایمانی نہیں کی. ایک تو بےایمانی سے بچانا، دوسرا جو ہے وہ آسان زندگی میرے والدین نے مجھے دی ہے، بہت کمفرٹ سے، بہت اچھے طریقے سے. تو ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی غلط کام کرنا پڑے، اس زندگی کو میرے لیے آسانی کر دینا. میں اپنے اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میری وہ دعا قبول کر لی، اور میری ساری زندگی میں آن دا ٹاپ آف دا تھنگس. مطلب مجھے کبھی کمی نہیں کوئی کسی چیز کی رہی. میں نے بتایا کہ میری کوئی، نہ میں ڈرنک کرتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ میری کوئی اور خراب آتے ہیں. تو میں تو پانی پینے والا بندہ ہوں. ویسے بھی سوڈا اور پانی بھی اگر ہو تو آئی پریفر واٹر. ایون کولاز اور پانی کے درمیان بھی میں پانی ہی پیتا ہوں، کھانے کے ساتھ بھی. اسی طرح کھانا اچھا ٹیسٹی ہونا چاہیے، ڈھابے پہ ہو یا 5 اسٹار میں، میرے لیے ایک جیسا ہی ہے. مطلب صرف یہ ہے کہ ذرا ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے تو میں کمفرٹیبل ہو جاتا ہوں. تو اس کے علاوہ میں کوئی کسی چیز سے میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اسی طرح کپڑے ہیں، اس طرح چیزیں ہیں. تو میرے اللہ نے مجھے ہر ضرورت کو پورا کیا. اب بھی میں کام اپنی انجوائمنٹ کے لیے کرتا ہوں. جو چیز میں انجوائے نہیں کروں گا، یہاں مجھے لگے گا کہ بھئی میرے ایسوسیٹس جو ہے مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہوگی، تو میں امیڈیٹلی اس کو چھوڑ دوں گا، آپ کو اناؤنس کر دوں گا، بتا دوں گا. کیونکہ میں نے دیکھیں سوائے اسٹاک مارکیٹ کے کام کے میں نے بے شمار کام کیے. کچھ حالات کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیے، صحت کی وجہ سے چھوڑ دیے، کچھ میں نے اپنی مرضی کی وجہ سے میں نے کہا چھوڑو یار، کچھ اور کرتے ہیں، کوئی اور ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. لیکن یہ جو میں جس وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کے کام کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ ایک میرے پاس ریگولر سورس آف انکم ہے، کہ میرے گھر کے اخراجات، میرے بچوں کی ضرورتیں، میری زندگی کی ضرورتیں وہ یہاں سے پوری ہو جاتی ہیں. جتنا بھی پیسہ مجھے زندہ رہنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے اس مارکیٹ سے میں جنریٹ کر لیتا ہوں، مل جاتا ہے. اور پھر میں فری برڈ ہوں. میں جو چیز مجھے اچھی لگے، پسند یہ سیشن مجھے اچھے لگے میں سیشن ہی کرتا جاؤں، نہ اچھے لگے تو ایک بھی نہ کروں. تو اس وجہ سے یہ جب اللہ آپ کو سہولت دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنے آپ کو اس لیول پہ اپنی پیسیو انکم کو لے آنا چاہیے. اس دن فراز صاحب سے میں بات کر رہا تھا، آپس میں ہماری اور ان کی بات چیت کافی ہوتی رہتی ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ سر میں زندگی میں کبھی پیسیو انکم پہ سروائیو میں نے نہیں کیا. یہ پہلی بار ہے کہ جب سے آپ سے میرا تعلق قائم ہوا ہے کہ میں مطلب پیسیو انکم میری اتنی ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ یار یہ نیکسٹ لیول نہیں ہے کیا؟ تمہیں مزہ نہیں آ رہا ہے اس چیز کا؟ کہتے ہیں سر مزہ تو بہت آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ آزاد ہو جاتے ہیں نا بلوں سے، تو پھر آپ اپنی زندگی کا بھرپور مزہ لیتے ہیں. پھر آپ کام کا بھی مزہ لیتے ہیں کہ کوئی آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرا رہا. پھر یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کسی بھی کامیاب انسان کو زندگی میں دیکھیں گے، میرے پہ تو جو بھی اللہ کی مہربانی ہے، میں تو اپنے آپ کو بس اللہ کے خاص بلیسڈ لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ اللہ کا کرم ہے صرف، ماشاء اللہ قوت الا باللہ. وہ پھر کام بھی زیادہ اچھا کرتا ہے. ایسا آرکیٹیکٹ جو پیسوں کے لیے ڈیزائن نہ کر رہا ہو، اس کے آرکیٹیکچر میں آپ کو ایک بیوٹی نظر آتی ہے. ایسا وکیل جو پیسوں کے لیے مقدمہ نہ لڑ رہا ہو، یہ نہیں کہ وہ پیسے نہیں لے گا، پیسے لینے چاہیے. پیسے لینے کا تو میں قائل ہوں، پیسے لینے کا تو میں بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ محنت کر رہے ہیں اور حلال اگر آپ پیسے لے رہے ہیں تو آپ کو ضرور لینے چاہیے. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا چورن بیچ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ بھکاری اپنا چورن بیچتے ہیں. کہ اگر تمہارے دل میں قوم کی درد ہے تو میں ایک بھکاری ہوں، میرے ساتھ بھائی تم بے وقوف آدمی ہو، تم فارغ آدمی ہو، میں تو فارغ آدمی نہیں ہوں. میں خامخواہ تمہاری ڈیفینیشن پہ پورا اترنے کے لیے اپنا دماغ خراب کروں، کسی احمق کے ساتھ میں روز بیٹھ جاؤں، تو میری طرف سے تو معذرت، میں تو اس طرح کام نہیں کرتا. تو یہ بھکاری اپنا چورن بیچتے ہیں، ہم نہیں چورن بیچتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں جو بندہ سامنے اپنے ٹائم کا، اپنی چیز کا کھلا آپ کو ریٹ بتا کے چل رہا ہے، وہ تو کوئی چورن نہیں بیچ رہا، وہ تو آپ کو بتا رہا ہے دس از مائی پرائس، یو ٹیک اٹ یو لیو اٹ. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو آرکیٹیکٹ ہے وہ آرکیٹیکٹ میں نظر آئے گا، جو ڈیزائن جو پینٹر ہے اس کی پینٹنگ میں نظر آئے گا. اب پکاسو پیسوں کے لیے پینٹنگ نہیں بناتا تھا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اکثر جو بڑے ایکٹرز ہیں، اپ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیٹ از رائٹ اور دیٹ از رانگ آئی ڈونٹ نو، شاہ رخ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مووی کے پیسے ہی نہیں لیتا،
جو میں مووی سائن کرتا ہوں پرسنٹیج لیتے ہوں گے پروفٹ کی نا. وہ کہتے ہیں, میں پروڈیوسر کو کہتا ہوں کہ فلم میں پیسہ ڈالو, سیٹ اچھا لگاؤ, سسٹم اچھا لگاؤ, پیسے میں ادھر ادھر شو کر کے کما لیتا ہوں. اگر فلم ہٹ ہوگی تو مجھے ایک پرسنٹیج مل جائے گی, نہیں ہوگی تو میں بغیر پیسوں کے گزارا کر لوں گا. کوئی بھی جو آپ دیکھیں جو کامیاب انسان ہے نا, وہ فار دا سیک آف وننگ کرتا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے وہ پرفارم کر کے, وہ صرف پیسوں کے لیے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو میں جو یہ آپ لوگوں کو جتنی بھی چیزیں سکھاتا ہوں, اس میں جو اصل مزہ ہے وہ میرے اتنے شاگرد الحمدللہ بنتے جا رہے ہیں, دنیا کے مختلف کونوں میں ہیں, وہ میری عزت کرتے ہیں, ایک اچھا نام بنا ہوا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ جس کے لیے میں اتنی ایفرٹس کر رہا ہوں. باقی جو ہے آذربائیجان میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, جیسے میں نے کہا وہاں سے چلے تو گتے کی فیکٹری میں آئے, وہ چلتے چلتے بیچ دی ہم نے, اس میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا. بیلامائن کی فیکٹری مشینیں بنوا کر بیچ دی, مشینری میں آ گئے, پھر ٹیکسٹائل میں آ گئے, پھر نیٹ ویئر میں آ گئے, پھر گارمنٹس میں آ گئے. تو کچھ نہ کچھ چلتا رہا. بیچ میں ایک ریسٹورینٹ بھی کھولا, وہ بھی بیچ دیا. اس کے ساتھ جو ہے وہ بروکریج 10 سال کی, وہ بھی دل کا کہ بھئی کافی ہو گئی, چھوڑو اس کو. تو مطلب یہ جو میں چیزیں جو بھی کر رہا ہوں, لیکن میں کسی کو بیچ مجدار میں نہیں کبھی چھوڑا. یہ نہیں کیا کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لوں تو اس کو پورا نہ کروں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی ہر کمٹمنٹ کو پورا کروں, اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ ہو یا میرے فالوورز کے ساتھ ہو یا میرے دوستوں کے ساتھ ہو. ہاں, اس کو پورا کرنے کے بعد اگر نئی کمٹمنٹ میں اس کو نہیں چاہتا تو میں نہ کروں, مطلب اس کام میں سے میں نکل جاؤں, وہ میرا حق ہے. تو اس طرح سے یہ آپ آگے بھی بہت سی تبدیلیاں دیکھیں گے. تو اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں, وہ نارملی زندگی میں ایک آدھا کام ہی کرتے ہیں. تو میں ایک جو میرا کام ہے وہ تو میرا پیسیو انکم سے اللہ کا شکر ہے معاملات میرے بڑے اچھے چل رہے ہیں. باقی یہ میرا ہابی کہہ لیں, اسے آپ میرا شوق کہہ لیں, اور یا مجھے کچھ کریٹ کرنے کا ایک جنون کہہ لیں, رسپیکٹ کے لیے کام کہہ لیں. تو اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر لوں, اور جو مجھے چیز میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں سے بات کھل کے کر لیتا ہوں, تاکہ جو میرے ریگولر فالوورز ہیں وہ سنیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا رہوں گا, چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. یہ جو ہے پرائسز میں جو رد و بدل ہے وہ میں نے آپ کو اناؤنس کر دی, ایک شارٹ ویڈیو میں بھی میں اناؤنس کر دیتا ہوں, تاکہ کسی کو کوئی دقت نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. تو خوش رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں. مزید معلومات کے لیے 0300946624 033642423426 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی ورکشاپ میں, کسی سیشن میں اور زندگی کے کسی مقام پہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.